بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المسلمین۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ایک بار پھر ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس محفل میں شریک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو مقبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا ہمارے جتنے بھی شرکاء ہیں اور جتنے بھی سامعین ناظرین ہیں جو اس پیج کو عاشقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم USA کو لائیو دیکھ رہے ہیں اور جو ہمیشہ ہمیں سپورٹ بھی کرتے ہیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کرتے ہیں اور اپنی فرمائشیں جو ہیں وہ بھی ہمیں بعض اوقات ٹیکسٹ کی صورت میں، کالز کی صورت میں، میسیجز کی صورت میں پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ ہمارے دونوں ساتھی ماشاءاللہ داؤد بھائی اور اویس بھائی نے بہت ہی محبت بھرے انداز میں اور بڑی سوز و گداز میں ڈوب کر کلام پیش کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عشق و محبت میں، سوز و گداز میں، آواز میں، اہل و عیال میں اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اور ہمارے حاجی اقبال کنٹریکٹر صاحب جو باقاعدگی سے وقت نکالتے ہیں اور ہم سب کو یاد دہانی بھی کراتے ہیں، اللہ ان کو اور ان کے گھر والوں کو، اہل خانہ کو دین دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ تو یہ جیسا کہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو یار غار مصطفیٰ ہے، جو کہ کشتہ عشق مصطفیٰ ہے، جب بھی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا تو اس کی صفحے اول میں جس کا ذکر ہوگا وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ۔ تو اقبال بھائی نے حکم دیا ہے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ عرض کروں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر دیکھنا ہو، مجسمہ دیکھنا ہو، ایک مادی شکل میں حضور کی محب کو دیکھنا ہو تو وہ جناب سیدنا صدیق اکبر کی حیات کو دیکھ لیا جائے، سبحان اللہ، ان کے شب و روز کو دیکھ لیا جائے، ان کے کردار اور گفتار کو دیکھ لیا جائے، ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت ہے اسے دیکھ لیا جائے کہ جس طرح انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے دکھائی اور انہوں نے زندگی کے ہر موڑ پر یہ بتا دیا کہ میرے لیے سب سے زیادہ اہم چیز اللہ کی رضا ہے اور اس کے رسول کی رضا ہے۔ بے شک، سبحان رسول اللہ۔ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایمان کے بغیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بغیر انسان کی کامیابی کا تصور ہی نہیں۔ ایمان ہوتا ہی تب ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچے دل کے ساتھ محبت کی جائے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک اور آپ کی حیات طیبہ اور آپ کے اسوہ کامل سے انسان رہنمائی لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے، جو جس قوم کی نقل اتارتا ہے، جس کی کاپی کرتا ہے، تو وہ انہی میں سے شمار ہوتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب قوما حشر معہم، جو کسی قوم سے محبت کرے اس کا حشر قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ وہ جو حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سائل آتا ہے اور وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی تقوم الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ما عادت لہا، تو قیامت کا سوال کر رہا ہے، یہ بتا کہ تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ تو وہ کیا اللہ کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عادت لہا من کثیر صلاۃ ولا زکات ولا صدقۃ الا انی احب اللہ ورسولہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس بہت زیادہ اعمال نہیں، بہت زیادہ نمازیں نہیں، بہت زیادہ روزے نہیں، بہت زیادہ نیکیاں نہیں، لیکن جس بات پر مجھے ناز ہے، جس بات پر مجھے اعتماد ہے، جس بات پر مجھے بھروسہ ہے، جس بات کی مجھے امید اور رجا ہے، وہ یہ ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء مع من احب وانت مع من احببت۔ سرکار نے فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے وہ قیامت میں انہی کے ساتھ ہوگا، اور تو جس سے محبت کرتا ہے تو قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا۔ اور سبحان یہ صحیح اللہ۔ بخاری اور صحیح مسلم ہے۔ جس کا یہ مطلب نہیں کہ عمل نہ کیا جائے، عمل پورے اعمال جو ہیں ان پر انسان کو توجہ دینی چاہیے، خامیاں ہوں تو انہیں دور کرنا چاہیے، اعمال پورے کرنے چاہیے، نیکیاں کرنی چاہیے، بدی اور حرام سے بچنا چاہیے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت مصطفیٰ کو اپنانا چاہیے۔ لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں مجھے بھروسہ کس بات پر ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اور پھر حضرت انس کہتے ہیں فما رأیت فرح المسلمون بعد الاسلام فرحهم بها۔ حضرت انس اسی حدیث بخاری کی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں کو مدینہ میں کبھی اتنا خوش نہیں دیکھا جتنا کہ یہ حدیث سن کر ان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی سبحان اللہ۔ کہ تم جس سے محبت کرتے ہو تم ان کے ساتھ ہوگے، تو مسلمانوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے ہائے ہائے، کہ سبحان ہمیں اللہ، آقا کیا کا ساتھ نصیب ہوگا۔ اور بخاری ہی کے الفاظ ہیں، حضرت انس کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں اور ابو بکر اور عمر سے بھی محبت کرتا ہوں، اگرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں ہیں، لیکن مجھے اس حدیث کی روشنی میں امید ہے کہ میں قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھایا جاؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یار غار ہیں، جو یار مزار ہیں، جن کے لیے حضور نے فرمایا انت صاحبی علی الحوض انت صاحبی فی الغار، تو غار میں بھی میرا یار ہے اور حوض کوثر پہ بھی تو میرے ساتھ ہوگا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں میری امت میں اول من یدخل من امتی فی الجنت ابو بکر، سنن نبی داؤد کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن میری امت میں سب سے پہلے صدیق اکبر جنت میں داخل ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ حضور فرماتے ہیں اگر میں دنیا میں انسانوں میں سے، مخلوقات میں سے اللہ کے سوا اگر کسی اور کو اپنا خلیل بناتا، کیونکہ میرا خلیل تو اللہ ہے، میری اللہ کے ساتھ لو لگی ہوئی ہے، مخلوقات میں سے اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق کو بناتا۔ سبحان اللہ۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ جس نے میری خدمت کی، ان من امن الناس، اس کا ترجمہ ظاہری تو یہ بنتا ہے جس نے سب سے زیادہ مجھ پر احسان کیے، لیکن ہم اس کا مفہوم یہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، وہ کون ہے؟ حضور فرماتے ہیں ابو بکر صدیق۔ اور بخاری کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ دنیا میں جس کسی نے میرے ساتھ نیکی کی، اچھا سلوک کیا، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پن ہے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ رسول اللہ کا احسان ہر کسی پر ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں جس کسی نے مجھ پر کوئی نیکی کی، احسان کیا، ہم نے دنیا میں اس کا بدلہ چکا دیا، لیکن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ اللہ قیامت کے دن ادا فرمائے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد نبوی کے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے دروازے ہیں وہ بند کر دیے جائیں الا خوخۃ ابی بکر، لیکن ابو بکر صدیق والا دروازہ ہے وہ کھلا رہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے ساتھ کتنی محبتیں اور کتنی عقیدتیں. اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے. ان کا نام حضرت ثوبان تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور چہرے پر اضطراب ہے, غم زدہ, پریشان, غمگین ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا اور ملاحظہ فرمایا, پوچھا کہ کیا بات ہے, کس چیز نے تمہیں پریشان کیا, کیا پریشانی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اس بات پر حیران ہوں کہ قیامت کے دن اگر میری بخشش ہو جاتی ہے اور مجھے جنت مل جاتی ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو جنت کے بلند ترین درجوں میں ہوں گے, اعلیٰ ترین درجوں میں, اور میں جس درجے میں ہوں گا اگر وہاں مجھے آپ کی زیارت نصیب نہ ہوئی, اگر آپ کا دیدار نہ ملا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میرا کیا بنے گا؟ آج گھر میں جب میں بے چین ہوتا ہوں, کوئی غم آتا ہے, کوئی دکھ آتا ہے, طبیعت بے چین ہوتی ہے, تو میں آپ کی خدمت میں آ کر حاضر ہو جاتا ہوں, آپ کو چہرہ انور کی زیارت کر کے اپنی عشق کی جو پیاس ہے وہ بجھا لیتا ہوں, دل کو قرار مل جاتا ہے. جو کہہ رہے نا, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, میں بے قرار تھا, میرا قرار آپ سے ہے. تو گویا وہ ان کا قرار جو ہے وہ تو دیدار مصطفیٰ میں ہے. تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے پریشان. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات نازل فرمائی سورہ نساء کی, من یطع الرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب یہ جو آپ کے غلام ہیں, جو آپ سے محبت کرتے ہیں, جو آپ کی اطاعت کرتے ہیں, وہ قیامت کے دن ان میں ہوں گے, ان لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ جن پر اللہ نے انعام اور فضل کیا ہے, اور وہ نبیوں کے ساتھ, صدیقوں کے ساتھ, شہداء اور صالحین کے ساتھ. سبحان اللہ. تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خوشخبری سنا دی کہ جنت میں بھی تمہیں میرا دیدار نصیب ہوگا. اور پھر آپ دیکھیں کہ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے, انہوں نے, ان کی یہ عادت ہوتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات میں جب آپ تہجد کے لیے اٹھتے تو پانی کا اہتمام کرتے, وضو کا اہتمام کرتے. تو ایک دن دریائے رحمت جوش میں آیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل یا ربیعہ, تو مانگ, اے ربیعہ مانگ, کیا مانگتا ہے؟ آج وہ مائل بہاتا اور بھی کچھ مانگ. تو حضرت ربیعہ سے کہا مانگو, کیا مانگتے ہو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ اسألک مرافقتک فی الجنہ. وہ صحابی تھے, وہ عاشق مصطفیٰ تھے, وہ سمجھتے تھے کہ اس وقت جو بھی مانگوں گا آقا عطا کر دیں گے. تو اگر دنیا کی کوئی چیز مانگی تو وہ عارضی ہوگی, وہ دنیا میں چند دن رہے گی, ختم ہو جائے گی. کیوں نہ ابدی نعمت مانگ لوں, کیوں نہ لازوال نعمت مان لوں, کیوں نہ ایسی چیز مانگوں کہ جس میں آنے والی نسلوں کو ایک انداز مل جائے, ایک انداز فکر مل جائے کہ مانگنا ہے تو رفاقت مصطفیٰ مانگو, مانگنا ہے تو صحبت مصطفیٰ مانگو, مانگنا ہے تو مائیت مصطفیٰ مانگو. اگر چاہتے ہو, طلب کرنا چاہتے ہو تو دید مصطفیٰ کی طلب رکھو. عرض کی یا رسول اللہ مجھے آپ کا جنت میں آپ کا قرب چاہیے, جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے, جس طرح یہاں خدمت کی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں مرنے کے بعد بھی آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے علاوہ کوئی اور بات؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذاک, بس یہی چاہیے, اگر یہ مل جائے تجھ سے, تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات. مجھ سا کوئی گدا نہیں, تجھ سا کوئی سخی نہیں. تو یا رسول اللہ بس یہ مل جائے تو سب کچھ مل گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئینی علیہ بکثرت السجود, کہ میں نے اب تمہیں
इतना कुछ दे दिया, जन्नत भी दे दी, जन्नत में अपनी माइयत और रफाकत भी दे दी। अब तुम्हें चाहिए कि कसरत के साथ सजदे करो, कसरत के साथ सजूद करो, कसरत से नमाजें पढ़ो, शुक्राना अदा करो कि कितना बड़ा इनाम, कितना बड़ा फजल मैंने तुम पर कर दिया। तो अजीजान मोहतरम, हम पर ये कितना बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान पैदा किया, अल्लाह ताला ने हमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों और वफादारों में रखा, गद्दारों और दुश्मनों में नहीं रखा। इस नेमत पर हमें शुक्र अदा करना चाहिए और हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करनी चाहिए, आपकी तालीमात पर अमल करना चाहिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का सौदा सोचना भी नहीं चाहिए। आज जो दुनिया की मादी कुव्वतें हैं, आलम कुफर जो है, वो हमसे ये जो इश्क नबी की दौलत है ये छीनना चाहते हैं। हमने इस इश्क नबी और मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौलत की हिफाजत करनी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो जिससे मोहब्बत करता है वो क़यामत के दिन उन्हीं के साथ होगा। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सही बुखारी और मुस्लिम में आपने फरमाया कुल्लु उम्मती यदखुलून अल जन्नत इल्ला मन अबा, क़ील मन अबा या रसूल अल्लाह, क़ाल मन अताअनी दखल अल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी सारी उम्मत जन्नत में जाएगी सिवाय उसके कि जिसने इबा किया। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, ये इबा वाले कौन है? इबा का मतलब है इनकार करना। या रसूल अल्लाह, ये इनकार करने वाले कौन है, मुनकिर कौन है? आपने फरमाया जिसने मेरी इताअत की वो मेरे साथ जन्नत में जाएगा और जिसने मेरी इताअत को ठुकरा दिया वो इनकार करने वाला। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी, जो मेरी सुन्नत से मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है। वमन अहब्बनी फ़कान मई फिल जन्नह, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो मेरे साथ जन्नत में जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पक्की और सच्ची मोहब्बत करें। और आपकी मोहब्बत इकबाल कहते हैं मग़ज़े कुरान रूह ईमान जान हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमीन। यानी कुरान का जो मग़ज़ और निचोड़ है, दीन की जो जान है, ईमान की जो रूह है, वो क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से टूट कर मोहब्बत करना, उनसे प्यार करना, उनसे इश्क करना, उनका जिक्र सुन के झूम जाना। हजरत अब्दुल्ला साहबी रसूल, उनका पांव सुन हो गया। बाजू का इंसान बैठा होता है ना कुछ देर, तो हाथ पांव सुन हो जाते हैं, तो पांव सुन हो गया। तो आपने फरमाया मेरा पांव सुन हो गया। तो किसी ने कहा उज़कुर अहब्बिन नास इलैक, जो तुम्हें सबसे ज्यादा जिससे मोहब्बत है उसको याद करो। तो हजरत अब्दुल्ला ने कहा या मोहम्मदा या रसूल अल्लाह। आपने फौरन या रसूल अल्लाह या मोहम्मद पुकारा, उसी वक्त उनका जो सुन पांव था वो ठीक हो गया। तो यही हमारा एतकाद है कि हुजूर का जिक्र शिफा है, हुजूर का जिक्र शिफा है, हुजूर का सिर्फ जिक्र दिलों का करार है, दिलों की राहत है, दिलों का चैन है। और फिर सिर्फ हुजूर का जिक्र नहीं बल्कि जो हुजूर के गुलाम हैं, जो हुजूर के उम्मती हैं, उनका जिक्र भी हमारे गुनाहों का कफारा है। और फिर हदीस में आता है जिक्र सालिहीन कफारा, कि नेक लोगों का जिक्र करो तुम्हारे गुनाहों का कफारा हो जाता है। और आखिर में मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा कि सिद्दीक़ अकबर के फजाइल अल्लाह ने खुद बयान किए कुरान में। सानी इसनैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मआना। कहीं अल्लाह फरमाता है वला यातलि उलुल फज़्ल मिनकुम वस्साअ, इंशाअल्लाह इस पर तफसील से बयान होगा। और कहीं फरमाया वसयुजन्नबुहल अत्क़ा अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का व मा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल आला व लसौफ़ यरदा। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के फजाइल तो कुरान में है, अल्लाह बयान कर रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बयान कर रहे हैं। बल्कि न सिर्फ ये कि आप खुद, आपने फरमाया हर नबी के 2 वजीर आसमान में होते हैं, 2 जमीन में होते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरे 2 आसमान में वजीर हैं, एक जिब्राहील दूसरा मीकाईल, और मेरे 2 वजीर जमीन में हैं,
ایک کا نام ابو بکر، دوسرے کا نام عمر ہے۔ ماشاءاللہ اور پھر جو آپ کو سنانا چاہتا ہوں، امام حاکم نے مستدرک میں نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن حضرت حسان بن ثابت، جن کا ہم اکثر ذکر سنتے ہیں، حضور کے شاعر تھے، شاعر اسلام تھے، اور وہ یہ اشعار انہی کے واحسن من کا لم ترقت عینی واجمل من کا لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ اور پھر کبھی کہتے ہیں ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضور کی نعت لکھنے والے، بیان کرنے والے، اور حضور دعا کرتے تھے یا اللہ جبریل کے ذریعے ان کی مدد کر۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان کو ممبر پر بھی بٹھاتے اور ان کے لیے دعائیں بھی کرتے۔ تو سنیں، ایک دن حضور نے فرمایا یا حسان حل قلت فی ابی بکر شیئا، کہ حسان تو نے میری نعتیں تو بہت کہی ہیں، کیا کبھی ابو بکر کی شان میں بھی کوئی منقبت کہی ہے؟ کبھی ابو بکر صدیق کے فضائل میں، ان کی منقبت میں کوئی شعر لکھے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بالکل، میں نے ابو بکر صدیق کی شان میں بھی شعر کہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل وانا اسمع، فرمایا ہاں آپ پڑھیں، آپ وہ شعر کہیں، میں سننے کے لیے تیار ہوں اور پوری توجہ سے سننے کے لیے تیار ہوں۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس عاشق صادق، اس وفادار غلام، کشتہ عشق مصطفیٰ، سبحان یار غار مصطفیٰ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان رسول اللہ خود طلب فرما رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، اور حضور کی مجلس ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں اذا تذکرت شجوا من اخی ثقۃ فاذکر اخاک ابا بکر بما فعل التالی الثانی المحمود مشهده واول الناس منهم صدق الرسل وثانی اثنین فی الغار المنیف وقد طاف العدو به السعد الجبل وكان حب رسول الله قد علموا من البریۃ لم یعدل به رجلا خیر البریۃ اتقاها واعدلها بعد النبی واوفاها بما حملا۔ یہ پوری شان، ان کی شان میں شعر پڑھے ہیں کہ سب سے پہلے جنہوں نے تصدیق کی، جو مردوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھا، سب سے پہلے مسلمان ہوئے، جنہوں نے غار کی خدمت، سیدنا صدیق اکبر نے جو غار ثور کے اندر جو خدمت کی اس کا ذکر کیا، اور پھر کہا کہ لم یعدل بہ رجلا، کہ اس زمین پر کوئی شخص ایسا نہیں جو ابو بکر صدیق جیسا ہونے کا دعویٰ کر سکے۔ بے شک بے شک بے شک۔ تو جب یہ اشعار انہوں نے بیان کیے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضحک حتی بدت نواجذہ، سرکار خوش ہو گئے، مسکرا پڑے، یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ آج وہ لوگ جو ابو بکر صدیق کے نام سے چڑھتے ہیں، ذرا اپنے ایمان کا محاسبہ کریں۔ اللہ کے نبی تو ابو بکر کا نام سن کے، ابو بکر کی فضیلت سن کے، ابو بکر کی شان میں منقبت سن کے خوش ہو رہے ہیں، اتنے خوش ہو رہے ہیں کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں صدقت یا حسان، اے حسان تو نے یہ جو ابو بکر کے فضائل بیان کیے بالکل حق اور سچ بیان فرمائے۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ اس لیے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہمیشہ باقی رہے گا۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، حضور کے عشق میں فنا کر دیا۔ صحیح معنی میں جو بدرجہ اتم، جو بدرجہ اکمل فنا فی الرسول ہیں، وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو وزن ایمان اہل الارض بے ایمان ابی بکر لرجح، حضور فرماتے ہیں اگر زمین والے جو میرے امتی ہیں ان کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ابو بکر کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، تو حضور فرماتے ہیں ابو بکر کا ایمان ساری امت کے مقابلے میں وزنی ہے، بے شک کیونکہ جو ان کو اخلاص ملا، جو ان کو للہیت ملی، جو ان کو
عشق ملا, جو ان کو رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا جذبہ ملا, جو رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ایک وابستگی ہے, اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. جب آپ کے بیٹے عبد الرحمان مسلمان ہو گئے تو باپ بیٹا آپس میں بیٹھے بات کر رہے ہیں, تو حضرت عبد الرحمان نے کہا ابا جان غزوہ بدر میں کئی بار آپ میرے نشانے پر آئے, میں چاہتا تو وار کر کے آپ کو قتل کر دیتا, کیونکہ ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے بیٹا. فرمایا جنگ میں آپ سامنے آئے, میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیٹا اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں بیٹا سمجھ کے تجھے معاف نہ کرتا, تجھے چھوڑتا نہیں, بلکہ دشمن اسلام اور دشمن مصطفیٰ سمجھ کے تیرا سر تن سے جدا کر دیتا. یہ عشق جو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا, اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور سچی غلامی عطا فرمائے, اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو عشق ملا, جو محبت اور جو وفا اللہ نے ان کو عطا کی, اللہ اس کا ایک ذرہ ہمیں بھی عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں یہ جو حضور کے صحابہ اور اہل بیت ہیں اور اولیاء کاملین ہیں ان کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے, اور ان کی معیت ان کی رفاقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی معنی افروز بیان آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا. جزاک اللہ, اللہ پاک آپ کو اس کے اجر دے اور آپ کو سلامت رکھے. اور ویسے بھی الحمدللہ وی ول ہیو اندر پروگرام with reference to حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو انشاءاللہ وی ول ہیو لائک اس میں آپ کو اور بھی ہمیں آپ سے جاننے کا ملے گا انشاءاللہ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں بھی. اور thank you so much again, it was a very ruhani and very beautiful speech. جزاک اللہ. میں دعوت